أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، قابل تکریم زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائیوں، اور قابل شفقت امت کے بیٹوں اور عزیزوں، مسئلہ فلسطین کے حوالے سے گفتگو کا ارادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم ترین موضوع، ایک اہم توجہ، ایک اہم ہماری زندگی کا دن، اس حوالے سے گفتگو ہوگی، اور جب اللہ نے موقع دیا، جس موضوع کو تحریر کیا گیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ ہماری زندگی میں 2 دن ایسے آتے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ پہلا دن جب ہم اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں، جنم لیتے ہیں، ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، زندگی کا آغاز کرتے ہیں، لوگوں کی ٹکٹکی بندی ہوتی ہے، توجہات کا ہم مرکز ہوتے ہیں، ہمارا ہی چرچا، ہمارا ہی نام، ہماری ہی خوشیاں، ہمارے ہی تذکرے، ہمارے بارے میں تبصرے اس دن چل رہے ہوتے ہیں۔ تو پیدائش کا دن انسان کی زندگی میں اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ نومولود کو دیکھنا، اس کا چہرہ دیکھنا، رنگت دیکھنا، نقش و نگار دیکھنا، مبارکبادیں دینا، خوشیاں اور مسرتیں اپنے دل کے اندر ان کو سمانا اور دوسروں کے ساتھ ان کو شیئر کرنا، یہ سلسلے چل رہے ہوتے۔ زندگی کا دوسرا دن وہ دن جس دن میرا اور آپ کا جنازہ اٹھے گا، وہ دن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس دن بھی ہمارے بارے میں ہی تبصرے ہوتے ہیں، ہمارے ہی تذکرے ہوتے ہیں، ہمارے لیے ہی کمنٹس ہوتے ہیں، ہمارے لیے ہی تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن انداز مختلف ہوتے ہیں۔ جس دن ہم دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں، جنم لیتے ہیں، اس دن بھی ہمارے جسم کے لیے ایک لباس کی تیاری ہوتی ہے، نہلانے کی تیاری ہوتی ہے، ویلکم کرنے کی، استقبال کی تیاری ہوتی ہے، اور جس دن ہم الوداع ہو رہے ہوتے ہیں اس دن بھی ہمارے لیے ایک لباس کی تیاری ہوتی ہے، لیکن وہ لباس اور ہوتا ہے، پہلا لباس اور ہوتا ہے۔ پہلا لباس خوشی کا ہوتا ہے، یہ لباس غم کا ہوتا ہے، کفن کی چادریں ہوتی ہیں۔ پہلے دن ہمارا استقبال ہوتا ہے، آخری دن ہمیں الوداع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پہلے دن ہم رو رہے ہوتے ہیں، لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں، آخری دن ہمارا حال وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں مقدر میں اعمال کے حساب سے لکھا ہوتا ہے۔ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، پہلے دن لوگ خوشیاں مبارک بادیں دے رہے ہوتے ہیں، اور آخری دن ایک دوسرے سے غم دکھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو تعزیت کے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آخری دن اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ شریعت اسلامیہ کی روح سے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض انسانوں نے زندگی جو گزاری سو گزاری، جو انہوں نے اعمال کیے سو کیے، وہ تو اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہوتے ہی ہیں، لکھے جاتے ہی ہیں، اعمال نامہ میں رقم ہوتے ہی ہیں، لیکن آخری دن اور آخری روز اور آخری وقت جب اس کے الوداع کا وقت ہوتا ہے،
جب اس کے غسل کی، کفن کی، لٹانے کی، قبر کی لحد میں اتارنے کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ اس دن جو اس کے بارے میں کمنٹس ہوتے ہیں، تأثرات ہوتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، دل کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر بعض دفعہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مر علیہ بھی جنازہ، ایک جنازہ کا گزر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، 3 دفعہ ارشاد فرمایا، بس ضروری ہو گئی، ضروری ہو گئی، ضروری ہو گئی۔ تشریف فرما تھے، صحابہ وہیں بیٹھے تھے، ایک اور جنازہ گزرا، پھر فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، بس ضروری ہو گئی۔ جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی کیا انسان تھے، بڑے عظیم، جو دل میں آتا کہہ گزرتے، جو سوال ہوتا پوچھ لیتے، ان سے رہا نہیں جاتا تھا، بڑے ہی عظیم انسان تھے، دل کے صاف ستھرے تھے، زبان کے بڑے صاف تھے، اور ان کے اندر اللہ نے جرأت، شجاعت کمال کی رکھی تھی۔ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے فدن لک ابی و امی، اے اللہ کے پیارے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ کس محبت کے ساتھ، کس وارفتگی کے ساتھ، کس شیفتگی کے ساتھ یہ کلمہ کہا ہوگا، لیکن مجھے یہ تو بتائیے، ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، پھر ایک گزرا، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیا واجب ہو گئی؟ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام الصادق المصدوق فداہ ابی و امی، میرے اور آپ کے ماں باپ بھی اس ہستی پہ قربان ہو جائیں۔ زندگی سکھائی، عجب سکھائی، موت کے آداب سکھائے، ادب سکھائے، جنازے کے آداب سکھائے، کمال کے سکھائے۔ آپ نے فرمایا عمر، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جب پہلا جنازہ گزرا اثنیتم علیہ خیرا، تم سب اس کے بارے میں رطب اللسان ہو گئے، تمہارے تأثرات اچھے تھے، تمہارے تبصرے اچھے تھے، تمہاری زبانوں پہ اس کے تذکرے خیر کے، بلائی کے، اس کی نیکیوں کے، خوبیوں کے، اچھے اعمال کے تھے۔ وجبت، جب تم نے تبصرے کیے، میں نے زبان نبوت سے کہا وجبت وجبت وجبت، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا، اثنیتم علیہ شرا، تم نے اس کے بارے میں برے تأثرات کا اظہار کیا، اس کے برے اعمال کا چرچا کیا، جو اس کے اندر کمزوریاں، برائیاں، کوتاہیاں، تقصیریں، جو ظلم، ستم اور طرح طرح کے درد و الم لوگوں کو اس نے دیے، تم نے اس کے تذکرے کیے۔ وجبت وجبت وجبت، جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی۔ بلکہ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تعداد بھی متعین کر دی، وہ تعداد بھی بتا دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، ہماری ماں جی بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا، الصادق المصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے، ما من مسلم یموت، جو شخص بھی فوت ہو جائے اور اس کے لیے 100 انسان گواہی دے دیں اس کے کردار کی، اس کے اعمال کی، اس کی نیکیوں کی، خیر کے کاموں کی، ان 100 انسانوں کی گواہیوں کو اللہ قبول فرما لیتا ہے، سفارش کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یموت، جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے،
پتہ یہ چلا کہ گواہی اس کے بارے میں ہو جو مسلمان تھا، گواہی اس کے بارے میں ہو جو عقیدے والا تھا، گواہی اس کے بارے میں ہو جو توحید والا تھا، گواہی اس کے بارے میں ہو جو اللہ کے ہاں اس قابل تھا کہ اس کے بارے میں لوگوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا 40 لوگ اس کی سفارش کر دیں، اور یہ سفارش کرنے والے کیسے ہوں؟ لا یشرکون باللہ، یہ سفارش کرنے والے خود بھی توحید والے ہوں، عقیدے والے ہوں، ایمان والے ہوں، شرک کرنے والے نہ ہوں، در در کی ٹھوکریں کھانے والے نہ ہوں، اس لائق ہوں کہ ان کی گواہی قبول کی جائے، اس لائق ہوں کہ اللہ کے سامنے یہ گواہی دے سکیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ 40 بندے بھی اس کی سفارش کر دیں تو اللہ پھر بھی سفارش قبول کر کے اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص فوت ہو جائے اور اس کے اوپر 3 صفیں جنازے کے لیے کھڑی ہو جائیں، 3 صفیں، یصلی علیہ 3 صفوف من المسلمین، 3 صفیں اس کے جنازے پہ بن جائیں تو اللہ ان 3 صفوں کا جنازے میں کھڑا ہونا بھی ایسا قبول کرتا ہے کہ اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ 3 صفیں بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھایا اور اس جنازے میں صرف 7 لوگ تھے، صرف 7 لوگ تھے، تو آپ علیہ السلام نے 3 صفوں کو پورا کر دیا تاکہ 3 صفوں والی فضیلت حاصل ہو جائے۔ تو گویا ہمارے سامنے جمع ہو کے یہ 3 قسم کی روایات آ جاتی ہیں۔ 100 انسان سفارش کر دیں ان کی سفارش بھی قبول ہے، 40 لوگ سفارش کر دیں ان کی سفارش بھی قبول ہے، 3 صفیں سفارش کر دیں ان کی سفارش بھی قبول ہے۔ ایک چوتھی روایت صحیح بخاری کی یہاں تک کہتی ہے، اس کے راوی بھی جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک جنازہ گزرا، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا وجبت وجبت وجبت، پھر گزرا، پھر انہوں نے ایسے کہا وجبت وجبت وجبت۔ تو جناب عمر سے پوچھنے والے نے پوچھا تو اس موقع پہ جناب عمر نے جو بیان کیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ 2 بندے بھی ایسے مل جائیں جو واقعتاً اس لائق ہوں کہ شہادت دے سکیں، دل کے خالص، عقیدے کے صاف ستھرے، اور اللہ کے ہاں ان کی سفارش قابل قبول ہو، 2 بندے بھی سفارش کر دیں تو اللہ ان کی سفارش کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ چلتے چلتے یہ بھی سمجھتے چلے جائیے، 3 صفوں کا حدیث میں تذکرہ ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک رواج سے بنا ہوا ہے صفیں زیادہ بھی ہوں، صفیں زیادہ بھی ہوں، پتہ یہ چلتا ہے 40 لوگ ہوں تو ان کی سفارش قبول، 40 سے کم ہوں تو کوشش کریں ان کی 3 صفیں بنا دیں، تعداد کم ہو بہت ہی کوشش کریں 3 صفیں بنا دیں، اس امید سے کہ اگر وہ نہیں تو اس بھائی کو یہ فضیلت مل جائے، 100 والی نہیں ملی، 40 والی نہیں ملی تو شاید اللہ مہربان ہے 3 صفوں والی فضیلت مل جائے۔ لیکن جب 3 سے اوپر صفیں ہو جائیں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 7 8 9 10 11 12 تو ان میں خواہ مخواہ طاق کی تعداد کو پورے کرنا، گننے کا تکلف کرنا، یہ بس ہمارا رواج ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ زیادہ صفیں ہیں اور ان کو توڑ رہے ہیں تو وہ صفیں توڑنے کی بات آ جائے گی، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، وہ محض تکلف ہے جو معاشرے نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جنازے کا دن اتنا اہم ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس دن جنازہ اٹھتا ہے اس دن 100 لوگ، 40 لوگ، 3 صفیں، 2 لوگ جو ہمارے بارے میں سچے عقیدے والے، ایمان والے، سنسیئر، مخلص، اس لائق
کہ ان کی گواہی قبول ہو، بشرطے کہ مرنے والا وہ بھی مسلمان عقیدے والا ہو، اس کے بارے میں جو کمنٹس دیتے ہیں، تأثرات دیتے ہیں، جو اپنی زبان سے اس کی زندگی کا اظہار کرتے ہیں، اس کی بنیاد پہ بسا اوقات زندگی کے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کی جنت اور اس کے جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں اس حدیث پہ رک کے سوچتا رہا کہ آخر جنازے والے دن تبصروں اور باتوں کی اتنی اہمیت کیوں ہیں؟ بڑی دیر تک غور کرتا رہا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب مسجد اسحاق میں، جب لاہور کی کسی مسجد میں، گجرانوالہ کی کسی مسجد میں، اوکاڑا کی کسی مسجد میں، قصور کی کسی جامع مسجد میں، دنیا کی کسی مسجد میں در و دیوار سے سپیکروں سے اعلان ہوتا ہے، حضرات سنو، آج فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں کا شوہر، فلاں کا باپ اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ جب اس کا نام آتا ہے، باپ کا نام آتا ہے، آپ کے کانوں سے نام ٹکراتا ہے، آپ کی سماعتوں تک پہنچتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے گریبان میں جھانک کے، کیا ایسے نہیں ہوتا کہ اس کا نام سنتے ہی اس کی پوری زندگی کا نقشہ آپ کے دماغ کی سکرین پہ چلنے لگتا ہے؟ وہ جنازے کا دن کوئی بد نصیب ہوگا جو اس دن غلط بات کہے، کوئی بدبخت ہوگا جو میت کو دیکھ کے بھی جھوٹ بولے۔ اس دن جو لوگ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اس دن جو لوگوں کی زبان پہ آتا ہے سچ ہی آتا ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث سے تو یوں معلوم ہوتا ہے، ان للہ ملائکہ تنطلق علی السنۃ بنی آدم بما فیہم من الخیر والشر۔ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جس دن تمہارے جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اس دن جو زبانوں پہ آ رہا ہوتا ہے، جو لوگوں کی زبانوں پہ صدائیں ہوتی ہیں، جو تبصرے، جو تأثرات ہوتے ہیں، زبانیں لوگوں کی ہوتی ہیں، حقیقت میں ان کی زبانوں پہ اللہ کے فرشتے بول رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کی زندگی کا عکس ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے، وہ اس کی جوانی، اس کے لڑکپن، اس کے بچپن، اس کے بڑھاپے کی سمری ہوتی ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کی زندگی بھر کا پورا ایک آئینہ ہوتا ہے، جو لوگوں کے دماغ کی سکرینوں پہ گھومنے لگتا ہے۔ جو اس نے نیکیاں کی یاد آتی ہیں، جو اس نے خیر کے کام کیے یاد آتے ہیں، جو اس نے احسان کیے یاد آتے ہیں، جو اس نے محبتیں بانٹی یاد آتی ہیں، جو اس نے اچھائی کے کام کیے یاد آتے ہیں، جو اس نے دعوت اللہ کے دین کے کام کیے یاد آتے ہیں۔ زندگی کا سارا نقشہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے، اور وہی جو اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے وہی اس کا نامہ اعمال ہے، اسی پر نتائج مرتب ہیں۔ اب لوگوں کی گواہیاں بھی آ گئیں، خلق خدا کا ایک نقارہ بھی بن گیا، اور پورے معاشرے کا ایک آوازہ بھی بن گیا، اور پورے سوسائٹی کی ایک اجتماعی آواز بھی بن گئی۔ اس کے ہمسائے بولے، اس کے مقتدی بولے، اس کے ماں باپ بولے، اس کے بہن بھائی بولے، اس کے بھانجے بتیجے بولے، اس کے عزیز و اقارب بولے۔ ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ جب اتنے سارے لوگ بولتے ہیں، اچھا انسان تھا، بھلا انسان تھا، شریف انسان تھا، نیک انسان تھا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو کتنا مہربان ہے۔ اللہ کہتے ہیں اجزت شہادتہم واغفر لہ ما لا یعلمون۔ اے میرے بندو، تم کہتے ہو اچھا انسان تھا، اس نے تمہارے ساتھ اچھائیاں کی تھیں، چلو جو تم کہتے ہو تمہاری گواہی قبول کر لیتا ہوں، اور جو تم نہیں جانتے ہو وہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ جو تم نہیں جانتے وہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ جو اس کی جلوتیں، جو اس کا ظاہر تھا، جو اس کا تمہارے ساتھ سلوک رویہ تھا، تم نے گواہیاں دیں، تمہاری گواہی قبول کر لیتا ہوں۔ جو تم نہیں جانتے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ شرط بس وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کی، گواہی دینے والے شرک کرنے والے نہ ہوں، گواہی دینے والے عادل صالح ہوں۔
اس لائق ہوں کہ ان کی گواہی کو قبول کیا جائے، وگرنہ تو ڈاکوؤں کے حق میں ڈاکو، زانیوں کے حق میں زانی، شرابیوں کے حق میں شرابی، گلوکاروں کے حق میں گلوکار، برے لوگوں کے حق میں برے لوگ، فحاشی پھیلانے والوں کے حق میں فحاشی پھیلانے والے اپنے اپنے انداز میں ایسی ایسی تعریفیں بھی کر جاتے ہیں کہ العیاذ باللہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان کی تعریف اس بیچارے کی پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ وقت نہیں کہ میں اس طرف اشارہ بھی کر سکوں، اصول ذہن میں رکھیے، گواہی اس کی قبول ہے جو اس لائق ہو کہ اللہ کے ہاں کچھ کہہ سکے، اللہ کے ہاں صالح مقبول بندہ ہو۔ ایک اور مسئلہ میں اس پہ بڑا سوچتا رہا، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، آپ نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کی برائی کا تذکرہ مت کیا کرو، انسان کے اخلاق اجازت نہیں دیتے، اسلام کی اخلاقی تعلیمات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس آدمی کی برائیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ لیکن کیا کیجئے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جنازہ گزرا، برائیوں کا تذکرہ ہوا، اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں ہوا، صحابہ کی زبانوں پہ آیا، اللہ کے پیغمبر نے سنا بھی، اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا بھی، وجبت وجبت وجبت، جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی۔ دوسری طرف آپ نے روکا بھی کہ کسی کی برائی کا تذکرہ نہ کیا جائے، آپ نے تو اس حد تک روکا، اس حد تک روکا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ عورت جس نے کھلے اجتماع میں آ کے اعتراف کیا تھا، اے اللہ کے پیارے نبی میں زنا سے حاملہ ہو گئی، ایک شخص نے اعتراف کیا میں زنا کر بیٹھا، آپ علیہ السلام نے حد رجم نافذ بھی کر دی، گڑھا کھودا بھی گیا، سنگسار کر بھی دیا، کسی نے تبصرہ کیا، اللہ نے اس پہ پردے ڈالے تھے، اس سے رہا نہ گیا، اس نے اپنے پردے چاک کر دیے، جانوروں جیسی اس کو موت آئی۔ ضرورت کیا تھی کہ یہ اپنی برائی کو آ کے فاش کرتا، اپنے پردے کو کھولتا۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ الفاظ سنے اور اس وقت آپ نے کہا تھا، روک دیا صحابہ کو، یہ جو مردہ گدھا پڑا ہے، کون ہے جو اس مردے گدھے کا گڑھے میں اتر کے گوشت کھانے کو تیار؟ سب صحابہ حیران کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جو تم اپنے بھائی کے بارے میں برے الفاظ کہہ رہے ہو، یہ اللہ کے ہاں اس حرام جانور مرے ہوئے کا گوشت کھانے سے بھی برے الفاظ، برا فعل، بری حرکت ہے، تم اس کے بارے میں برے تبصرے کر رہے ہو۔ انہ الآن لفی انہار الجنہ ینغمس فیہا، اور یہ اللہ کا بندہ اللہ کی نہروں میں جنت کے اندر تیراکیاں کر رہا ہے۔ آپ نے روکا، یہاں آپ نے نہیں روکا، وجہ کیا ہے؟ اہل علم نے اس کے اوپر غور کیا، یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں ہیں، ان کا ایک ایک لفظ قابل غور ہوتا ہے، سوچا جاتا ہے، ہر حدیث کا ایک موقع، ایک کانٹیکسٹ، سیاق و سباق ہوتا ہے، اس کی روشنی میں اسے دیکھا جاتا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، ہمارے فہم میں تضاد ہوتا ہے۔ اہل علم نے لکھا، برائیاں کرنے والے انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، کبھی ان سے برائی ہو گئی، کسی نے ان کو دیکھ لیا، وہ بیچارے چھپتے رہے، چھپاتے رہے، شرمندہ ہوتے رہے، نہ وہ برائی کے عادی تھے، نہ ان کی یہ طبیعت تھی، نہ ان کی یہ فطرت تھی، ان کی پردہ پوشی کی جائے۔ خبردار جو ان کے بارے میں، ان کی زندگی میں یا ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کے اوپر تبصرہ کرے، زندگی میں کیا جائے تو غیبت ہے، مرنے کے بعد کیا جائے تو بدترین غیبت ہے۔ لیکن کچھ برے انسان ایسے ہوتے ہیں جو چوکوں میں برائیاں کرتے ہیں، چوراہوں میں برائیاں کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ برائیاں کرتے ہیں،
کھل کے برائیاں کرتے ہیں، نہ شرمندہ ہوتے ہیں، نہ عار محسوس کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور حد درجہ کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں اور انتہا کر دیتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، لوٹتے چلے جاتے ہیں، قبضے کرتے ہیں، مافیا بن جاتے ہیں، لوگوں کی کرپشن کرتے ہیں اور اس میں بھی اپنا ایک نام پیدا کر لیتے ہیں، دنیا میں بھی وہ نامی گرامی مشہور و معروف ہوتے ہیں، بدنام بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ شاید ان کو پروٹوکول دینے والے بھی ہوتے ہوں گے۔ اس قسم کے لوگوں کے بارے میں رک جائے کوئی تو اچھی بات ہے، لیکن بعض مظلوم کے لیے رکنا ان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ ان کے ستائے اتنے ہوتے ہیں کہ ان سے رکا نہیں جاتا، انہوں نے ظلم اتنے سہے ہوتے ہیں کہ اس کے جنازے کو دیکھ کے ان کے زخم ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اس کی میت کو دیکھ کے جو ان کو زخم پہنچے وہ اثر نو تازہ ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے یتیم بچے یاد آنے لگتے ہیں، ان کو اپنے یتیم بھتیجے، یتیم بھانجے، مظلوم ماں باپ جو بھی اس نے ظلم و ستم کیے، وہ ان کے آنسو، مظلوموں کی آہیں، مظلوموں کی سسکیاں یاد آنے لگتی ہیں۔ انہوں نے ظلم اتنے کیے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے رکنا ان کی ہمت میں نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے امام ابن حجر نے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جس شخص کی برائی کا تذکرہ کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ صحیح بخاری میں تذکرہ نہیں، اس کی شرح میں حدیث کے حوالے دے کے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہ یہ تھا کہ سب نے یک زباں ہو کے کہا کانا فظا غلیظا، بڑا سخت پتھر دل انسان تھا، اس کا لہجہ بھی سخت تھا، اس کا دل بھی پتھر تھا۔ ظالم، ظلم و ستم، نئے نئے انداز، ظلم کی کہانیاں رقم کرنا، ان کے بارے میں نہ زبانیں چپ ہوتی ہیں نہ تاریخ چپ ہوتی ہے۔ فرعون کے بارے میں کیسے خاموشی اختیار کی جائے، ابو لہب کے ظلم کے بارے میں خاموشی کیسے اختیار کی جائے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں حدیثیں کیسے خاموش ہو جائیں، جو پوری زندگی مخالفت کرتا رہا، ڈنکے کی چوٹ کرتا رہا۔ ان ظالموں کے جب جنازے اٹھتے ہیں تو لوگوں سے رہا نہیں جاتا، بعض تو خوشیاں مناتے ہیں، شکر ہے اس ظالم سے جان چھوٹی ہے، اس لعین سے جان چھوٹی ہے، اس سخت دل اور پتھر دل انسان سے جان چھوٹی ہے۔ ان لوگوں کا مر جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے، مخلوق خدا کی ان سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ آیا، سامنے رکھا ہے، صفیں موجود ہیں، صحابہ کا اجتماع ہے، کیا یاد نہیں آتا ہوگا اس نے کیا 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 کیا؟ ہاں، چپ رہنے والے چپ رہ گئے۔ وہ عمر بن الخطاب، جری انسان، دلیر انسان، بہادر انسان، دل کا زبان کا ایک انسان، نہ رکنے والا نہ تھمنے والا انسان، حق بات ڈٹ کے کہہ جانے والا انسان، جس نے اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں بھی جب آپ سے محبت کا اظہار کیا، کہا اللہ کے پیارے نبی آپ سے مجھے بڑا پیار ہے، اتنا پیار اتنا پیار، سب سے بڑھ کے، ماں سے بڑھ کے، باپ سے بڑھ کے، بیٹوں سے بڑھ کے، بیٹیوں سے بڑھ کے، مال سے بڑھ کے، جائیداد سے بڑھ کے، پوری کائنات سے بڑھ کے، الا نفسی، مگر اپنی جان زیادہ پیاری ہے۔ جو دل میں تھا کہہ دیا نا، جو دل میں تھا کہہ دیا۔ فرمایا عمر بات نہیں بنی، عمر بات نہیں بنی۔ عمر نے سوچا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر سے پیار اپنی جان سے بڑھ کے اگر میں کر بھی لوں تو میری جان کس کام آئے گی؟ اللہ کے پیغمبر تو وہ ہیں جو روز محشر شافع اور مشفع بھی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے تأمل کیا، سوچا، نہ جانے کیا کیا سوچیں سوچی ہوں گی۔ کہا اللہ کے نبی سب سے بڑھ کے آپ سے پیار ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے عمر کو آپ سے پیار ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ جو اس عمر کے ایمان پہ شک کرتے ہوں گے۔ کیسی منافقت ہے ان میں کوٹ کے بھری ہوئی، جو اس عمر کے قاتل کو
باقاعدہ ایک ولی اور وقت کا بزرگ سمجھ کے ان کے مزار بنا کے اس کے اوپر چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ عمر تو وہ کہتا تھا جو دل میں ہوتا تھا، جری انسان تھا، جرأت مند انسان تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے، عمر سے رہا نہ گیا۔ ادھر اتنا پروٹوکول کہ اللہ کے پیغمبر کی رحم دلی، آپ کی محبت، آپ کی تواضع، آپ کی عاجزی اتنی، قبر سے نکالا، اپنا جبہ بھی پہنایا، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ کے اندر، اس غلیظ انسان کے منہ کے اندر ڈالا۔ اللہ نے یہ بھی کہا، اے میرے نبی آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ پتہ چلا جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، جس کا عقیدہ توحید والا نہیں ہے، اس کے بارے میں پیغمبر بھی مغفرت کی دعا کرے تو اللہ اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ جناب عمر نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی آپ اس منافق کا جنازہ پڑھتے ہیں جس نے فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ ایسے کیا، اس نے فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ ایسے کیا، اس نے فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ ایسے کیا، گنتے گناتے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی اس نے تو ہماری ماں جی کو معاف نہ کیا، ہمارے پیغمبر کے گھر کو معاف نہ کیا، صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات کو معاف نہ کیا، اور آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے کہا، عمر میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے روکا نہیں، مجھے آپشن دی ہے، آپ معافی مانگیں یا نہ مانگیں۔ تب تک وضاحت کے ساتھ روکا نہیں گیا تھا۔ اللہ نے بعد میں دو ٹوک ہی فیصلہ کر دیا، آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے معافی مانگیں گے، رب العالمین اس گستاخ کو معاف نہیں کرے گا۔ ان دلائل سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بعض ظالموں کے ظلم ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا چپ رہنا اس کے بس میں نہیں رہتا۔ فطری طور پر زبانوں پہ چرچے، زبانوں پہ تذکرے آ جاتے ہیں۔ جو ساری زندگی ڈاکے ڈالتا رہا، جو ساری زندگی مال ہڑپ کرتا رہا، جو ساری زندگی غریبوں کی عزتیں لوٹتا رہا، جو ساری زندگی غریبوں کو قتل کرتا رہا، انسانوں کا قاتل رہا، نہ تاریخ اسے معاف کرتی ہے، نہ پھر معاشرے کی زبانیں اسے معاف کرتی ہیں، کیونکہ وہ ڈنکے کی چوٹ کرتا تھا، علانیہ کرتا تھا، توبہ بھی نہیں کرتا تھا، شرمندہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس بارے میں اگر فطری طور پر انسان سے رکا نہ جائے، رہا نہ جائے، اور وہ کچھ کہہ بیٹھے تو شریعت اس کو برداشت کرتی ہے۔ اسی لیے تو اس موقع پہ اللہ کے پیارے نبی نے اس سخت انسان کے بارے میں تبصرے سنے بھی اور کہا بھی، وجبت وجبت وجبت۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں، رئیس المنافقین کے بارے میں تبصرے سنے بھی اور اللہ نے کہا بھی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن يغفر اللہ لهم۔ جب فرعون غرق ہوا ہوگا تو اس کے بارے میں کیا کچھ ہوا ہوگا؟ قرآن و حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے ظالم انسان جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو زمین بھی تبصرے کرتی ہے، آسمان بھی تبصرے کرتا ہے۔ صرف لوگ ہی نہیں، کائنات بھی تبصرے کرتی ہے۔ وہ جنازے کا دن ہوتا ہے نا، وہ زندگی کا آخری دن ہوتا ہے۔ فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين۔ یہ قرآن مجید کا مقام بہت ہی قابل غور مقام ہے، عبرت دلانے والا اور زندگی کی حقیقت سمجھانے والا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ فرعونی غرق ہو گئے، سارے کے سارے قبطی، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مشیر، بڑے بڑے جاگیردار اپنے بادشاہ فرعون سمیت سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیے گئے، غرق کر دیے گئے، بہا دیے گئے۔ ان کے گندے وجود سے زمین کو پاک صاف کر دیا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، کم ترکوا من جنات، جو باغات انہوں نے اگائے تھے،
پیچھے ویسے ہی رہ گئے، وعیون جو چشمے تھے ابلتے ہی رہے، وزرو جو کھیتیاں فصلیں اناج تھا سارے کا سارا ویسے کا ویسا، کھڑے کا کھڑا ہرے کا ہرا اور ویسے ہی رہا، کچھ اس میں سے ساتھ نہ لے جا سکے۔ ومقام کریم، بڑے بڑے ڈیرے، بڑے بڑے پکنک پوائنٹس، بڑے بڑے تفریحی مقامات، بڑے بڑے عیاشی کے سینٹر مراکز، سارے کے سارے ایسے ہی رہے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں، بہت سارے عیاشی کے انداز جس میں وہ عیاشیاں کرتے تھے وہ سب پیچھے چھوڑ گئے، خود غرق ہو گئے۔ نہ ان پہ آسمان رویا، نہ ان پہ زمین نے آنسو بہائے، نہ ان کو مہلت ملی۔ جناب ابن عباس سے پوچھنے والے نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تفسیر تبری کے اندر اس کی وضاحت کی کہ نیک انسان جس زمین پہ سجدہ کرتا ہے، جو وہ نیک اعمال کرتا ہے، تو زمین کا وہ ٹکڑا جہاں وہ سجدے کیا کرتا تھا اور آسمان میں ایک دروازہ جہاں سے اس کے نیک اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے تھے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تو آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے اب نیک اعمال نہیں جاتے، زمین کا وہ ٹکڑا بھی اس بندے کے جانے پہ روتا ہے، آسمان کا وہ دروازہ بھی روتا ہے۔ اللہ احساس پیدا کرتا ہے، شعور پیدا کرتا ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے۔ تو فرعون ایک بندہ ادھر مرے نیک ہو تو زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے۔ جناب ابن عباس نے کہا فرعون، اس کا سارا لشکر، اس کے حواری، اس کے وڈیرے، اس کے سردار، وزیر و مشیر سارے ہی غرق ہو گئے۔ سب کے مرنے کے باوجود اور مصر کے اجڑنے کے باوجود نہ ان پہ آسمان رویا نہ ان پہ زمین روئی۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی ایسا نیک عمل کیا ہی نہیں تھا کہ جس پہ آسمان روتا اور زمین روتی۔ صحیح مسلم کی حدیث سے مزید وضاحت ہوتی ہے، ایک جنازہ گزرا، آپ نے ارشاد فرمایا مستریح او مستراح منہ، یا اس کو آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا، یا اس کی جان چھوٹی یا اس سے جان چھوٹی۔ صحابہ نے کہا مل مستریح ومل مستراح من، آرام مل گیا اس سے آرام مل گیا، کیا مطلب ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اما العبد المؤمن فیستریح من نصب الدنیا وتعبها، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے اس کو دنیا کے جمیلوں اور پریشانیوں سے آرام مل جاتا ہے۔ آپ تکلیف میں تھے، آخری لمحات تھے، سیدہ فاطمہ پاس تشریف فرما تھیں رضی اللہ عنہا و ارضاہا، آپ کی تکلیف کو دیکھ کے کہنے لگیں واہ کربا ابا، واہ کربا ابا، ابا جان آپ کو بڑی تکلیف، بابا جان آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم، بیٹی پریشان نہ ہونا، یہ زندگی کی آخری تکلیف ہے، اس کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نیک بندہ یستریح من نصب الدنیا وتعبها، دنیا کی تھکاوٹوں جمیلوں سے اس کو آرام مل جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْعَبْدُ الْفَاسِقُ أَوِ الْفَاجِرُ، نافرمان، باغی، ظالم، فاسق، فاجر انسان، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، جب وہ جاتا ہے تو اس سے بندوں کو بھی آرام ملتا ہے، زمینوں کو بھی آرام ملتا ہے، درختوں کو بھی آرام ملتا ہے، جانوروں کو بھی آرام ملتا ہے۔ بندوں کو آرام ملنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جن کو وہ تکلیف دیتا تھا وہ مرا، ان کی جان چھوٹی اس ظالم سے، ان کو آرام مل گیا، جان چھوٹ گئی۔ زمین کو آرام ملتا ہے، درختوں کو آرام ملتا ہے، جانوروں کو آرام ملتا ہے، اس کا کیا مطلب؟
آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، الصادق المصدوق ہیں، فداہ ابی و امی، آپ کے سب الفاظ قابل غور ہوتے ہیں، ان پہ رکنا چاہیے، ان پہ سوچنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے یہ چاروں الفاظ استعمال کیے۔ شارحین حدیث نے لکھا اس کے دو مطلب ہیں، بعض ظالم فاسق و فاجر اتنے ظالم ہوتے ہیں، وہ جانوروں پر بھی ظلم کرتے ہیں، وہ درختوں کو بھی ناجائز کاٹتے ہیں، وہ زمینوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، اس لحاظ سے بھی ان کو آرام ملتا ہے۔ اگر وہ جانوروں پہ، زمینوں پہ فساد نہیں پھیلانے والے، لیکن ویسے گناہگار، مجرم، پاپی، جرائم پیشہ ہیں، تو ان کے گناہوں کی نحوست زمین پر بھی پڑتی ہے، درختوں پر بھی پڑتی ہے، جانوروں پر بھی پڑتی ہے۔ جب وہ مر جاتے ہیں تو اس نحوست سے زمین، جانوروں، درختوں کو آرام مل جاتا ہے۔ آئندہ خطبے میں ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ بہت اہم باتیں ہیں شریعت نے جو بتائیں۔ جنازے والے دن وہ کیا کام ہیں جن کے کرنے سے عزت ملتی ہے، وہ کیا کام ہیں کہ فرشتے بول اٹھتے ہیں، وہ کیا کام ہیں کہ انسان گواہ بن جاتے ہیں، وہ کیا کام ہیں کہ زمین گواہ بن جاتی ہے، وہ کیا کام ہے کہ کائنات میں چرچے ہوتے ہیں، وہ کیا کام ہیں کہ آسمانوں میں استقبال ہوتے ہیں، وہ کیا کام ہیں کہ اللہ بھی اس بندے کی روح کو آتا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت اللہ کی طرف سے بھی اس کی روح کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کیا جائے گا۔ جنازے کا دن کس قدر اہم، اس دن عزت، رفعت، شان، مقام و مرتبہ کس انداز سے ملتا ہے، اس میں سے ایک چیز کا تذکرہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک بہت بڑا کام جس کے کرنے سے دنیا میں شاید عزت ملے یا نہ ملے، دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ کام بڑا ہو یا نہ ہو، دنیا والے اس کو عظیم کام سمجھیں یا نہ سمجھیں، شریعت کی نگاہوں میں وہ بڑا ہی عظیم کام ہے۔ شاید کہ اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ ہے قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، دین سیکھنا، دین سکھانا، حدیث پڑھنا، حدیث پڑھانا، دین کے فہم، دین کی بصیرت، دین کا علم، اس پہ عمل، اس کو آگے پہنچانا، پھر آگے پہنچاتے ہوئے جو راہوں میں مشکلیں ہوں ان کو برداشت کرنا، جو تکلیفیں آئیں ان کے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، جو زندگی بھر دین کی بات کرتا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہے، اس کی طرف بلاتا بھی ہے، ان راہوں میں مشکلیں بھی سہ جاتا ہے، اللہ کو اس سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جب جنازے اٹھتے ہیں اللہ اس کے تذکرے لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے۔ اللہ آپ کو ہمارے لیے گواہ بنا دے، ہمیں آپ کے لیے گواہ بنا دے۔ اللہ ہماری گواہیوں کو قبول فرما لے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، شیخ الاسلام امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ساری زندگی حدیث پڑھی، حدیث سیکھی، حدیث سکھائی، دین پہنچایا، اللہ کے لیے اسی کی خاطر مشکلیں برداشت کیں، مشکلیں اتنی پڑیں، جیلوں میں گئے، سلاخوں کے پیچھے کوڑے لگے اور اتنے برسائے گئے، جلاد کہتا ہے ایسے کوڑے برسائے جاتے تھے اگر ہاتھی کے اوپر بھی برسائے جاتے تو ہاتھی کا چمڑا بھی ادھڑ جاتا۔ امام احمد ابن حنبل کو لوگ کہتے مسئلہ تو بدل دو، ہماری مرضی کا کرو، حکومت کی مرضی کا کرو۔ امام احمد کہتے مجھے کسی کی مرضی سے کوئی غرض نہیں، ایتونی بکتاب بآیت من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی کوئی آیت، اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث، دیکھو
قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ تمہاری مرضی کے مطابق احمد ابن حنبل سے مسئلے بیان نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمت، یہ صبر، یہ استقامت، یہ جرأت، یہ شجاعت بھی علماء میں سے کسی کے نصیبے میں خال خال تھوڑے سے لوگوں کے نصیبے میں آتی ہے۔ سب لوگ پیچھے ہٹتے گئے، کچھ خاموش ہو گئے، کچھ بیٹھ گئے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ پریشر میں آ گئے، کچھ دباؤ میں آ گئے، کچھ لالچ میں آ گئے۔ امام احمد ابن حنبل تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے۔ بدعت والے بڑھتے گئے، سنت والے ان کی زبانیں حکومت نے خاموش کروا دیں۔ امام احمد ابن حنبل کا مذاق اڑایا جانے لگا، لوگ کہنے لگے احمد ابن حنبل اکیلے ہی رہ گئے ہو، کیا کر لو گے؟ کتنا کچھ تمہارے کہنے سے تبدیلی آ جائے گی، تم بھی خاموشی اختیار کر لو یا تم بھی مصلحت کو دیکھ کے اس طرف آ جاؤ۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے میں اکیلا ہوں یا تم اکیلے ہو، اس کا فیصلہ اس دن ہوگا جس دن میرا اور تمہارا جنازہ اٹھے گا، آج نہیں ہوگا۔ آج پریشر ہے، آج دباؤ ہے، آج ظلم ہے، آج حکومت ہے، اس کے کرندے ہیں، کوڑے ہیں، لوگوں پہ برس رہے ہیں، لوگ نہیں سہ پا رہے۔ اگر میں بھی بدل گیا تو دین کا یہ مسئلہ چھپا رہ جائے گا، میں تنہا ہوں تو تنہا رہنے دیو۔ فیصلہ اس دن ہوگا جب جنازے اٹھیں گے۔ وقت کا چیف جسٹس جو بکا ہوا فیصلے کر رہا تھا، اس کا جنازہ اٹھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے فالوورز نے، چاہنے والوں نے اس کا جنازہ بھی دیکھا۔ چند سو لوگ جنازے کے اندر شامل ہوئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھا۔ تاریخ کہتی ہے، اسلامی تاریخ کے اندر احمد ابن حنبل جیسا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا گیا۔ شمار کیا گیا، امام احمد ابن حنبل کے جنازے میں اس دور کے اندر 10 لاکھ لوگ شامل ہوئے تھے، اور یہ وہ تھے جو خشکی پہ کھڑے ہوئے تھے، جو شہروں میں گلیوں میں کھڑے ہوئے تھے، دروازے کھلے ہوئے تھے گھروں کے، بغداد کے چوک چراہے گلیاں، ہر گھر کے دروازے کھلے ہوئے، عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئیں، لوگوں کو بلاتی ہوئیں، تم نے امام احمد کے جنازے میں جانا ہے، ادھر آ جاؤ نا، ادھر کھڑے ہو جاؤ، یہ پانی ہے یہاں وضو کر لو، یہ پانی ہے یہاں وضو کر لو، یہ پانی ہے یہاں وضو کر لو۔ تاریخ لکھتی ہے امام ابن احمد ابن حنبل کے جنازے میں 10 لاکھ انسان خشکی میں شامل ہوئے، اور جو تری میں تھے، کشتیوں میں تھے، وہ اس کے علاوہ تھے، ان کا شمار نہیں ہو سکا۔ امام احمد ابن حنبل کے صرف جنازے کو دیکھ کر ان کا ہمسایہ اپنا اندازہ بتاتا ہے، 20,000 یہودی، عیسائی اور مجوسیوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا۔ بیننا و بینکم یوم الجنائز، ہمارے تمہارے درمیان فیصلے اس دن ہوں گے جب جنازے اٹھیں گے۔ آج کل مدارس میں داخلہ جاری ہے۔ یہ عظیم مرکز لاہور کے دیگر مراکز، جامعہ لاہور، جامعہ القدس، لوکو ورکشاپ کا ادارہ، ابن مسعود اسلامک سینٹر اور بڑے ادارے آپ کے شہر میں موجود ہیں، باقی شہروں میں موجود ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اس لیے کہ آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے، ہر گھر سے ایک بچہ دین کے لیے وقف ہونا چاہیے، قرآن کے لیے وقف ہونا چاہیے، حدیث کے لیے وقف ہونا چاہیے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی میں ہم نہیں جانتے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، آزمائشیں آئیں یا کیا ہو، یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کی ضمانت ضرور موجود ہے، اگر وہ دین کے لیے وقف ہو جاتا ہے، اللہ برکتیں بھی دے گا، آخرت کی عزتیں بھی عطا فرمائے گا، جنازے کی برکتیں اور عزتیں بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔